دوستو اگر آپ میں سے کوئی رمضان المبارک میں اپنے گھر میں امام مسجد کی افطار دعوت کرتا ہے تو یہ سبق آموز ویڈیو ضرور دیکھ لے۔ افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص حافظ قرآن اور عالم شریعت کسی مسجد میں امام جماعت مقرر ہوا۔ لوگ اس عالم کا بہت احترام کرتے تھے اور ہر شخص کی کوشش ہوتی تھی کہ اس عالم کو اپنے گھر دعوت میں بلائے، خصوصاً رمضان المبارک میں۔ اسی طرح ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطار میں اپنے گھر بلایا۔ عالم نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس کے گھر جا پہنچے۔ وہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی بیوی نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانے کی صفائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانے میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہ مل سکی۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا میں نے نہیں لی، اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا، اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ ویسے بھی چوری نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مولوی صاحب نے چوری کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے وہ شخص انتہائی طیش میں آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنے عزت و احترام کے ساتھ اس مولانا کو اپنے گھر بلایا اور انہوں نے چوری جیسا کبھی کام کیا۔ اس مولانا کو تو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور ڈکیٹ۔ غم و غصہ کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا اور مولانا صاحب سے دور دور رہنے لگا تاکہ اسلام دعا ہی نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ آیا۔ لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ مولانا کو اپنے گھر میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کیا ہمیں اس بار مولانا کو اپنے گھر بلانا چاہیے؟ تو زوجہ نے کہا ہاں ضرور بلانا چاہیے، کیا پتہ مجبوری کے عالم میں مولانا نے وہ رقم اٹھائی ہو اور ہم انہیں اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ بھی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور پھر اس شخص نے مولانا کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلایا، اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا جناب آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل چکا ہے۔ عالم نے جواب دیا ہاں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ میزبان نے کہا قبلہ میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی، اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔ کیا وہ رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا ہاں میں نے اٹھائی تھی۔ میزبان حیران و پریشان ہو گیا اور مولوی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ میز پر پیسے رکھے ہوئے ہیں، چونکہ کھڑکی کھلی ہونے کے باعث باہر چلتی تیز ہوا اندر آ رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے، لیکن وہ رقم میں فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکتا تھا کہ ایسا نہ ہو آپ وہ رقم ڈھونڈتے رہ جائیں اور پریشان ہو جائیں۔ اس کے بعد مولوی نے روتے ہوئے کہا کہ آپ نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، اگرچہ یہ بہت دردناک ہے لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ سال کے 365 دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا۔ اگر تم قرآن کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں تمہاری رقم مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھا اور قرآن مجید اٹھا لایا۔ جلدی سے قرآن کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی مکمل رقم قرآن میں پڑی نظر آئی۔ اگر ہم سب غور کریں تو ہم میں سے بہت سوں کا بھی یہی حال ہے کہ سال میں ایک بار بھی قرآن پاک نہیں پڑھتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان، جبکہ مولویوں کو 2 نمبر، چور، لٹیرے اور زناکار سمجھتے ہیں۔